یہاں اتنے خاکے بن گئے اور تم کہتے ہو تہذیبوں کے ٹکراؤ. حضور تو آئے ہی تہذیبوں کے ٹکراؤ کے لیے ہیں. تہذیبیں نہیں، حضور آ گئے. ہم ان تہذیبوں پر تھوکتے بھی نہیں ہیں جن کو تم تہذیب کہتے ہو. جن کو اپنی ماں اور بہن کا پتہ نہیں ہے وہ کون سی تہذیب ہے؟ ہاں جی. جن کو خنزیر اور بکری کے فرق کا پتہ نہیں ہے وہ کون سی تہذیب ہے؟ بزدلو، جو دین کی ترجمانی نہیں ہوتی تو پھر ایسے لوگوں کو میدان میں لاؤ جو دین کی ترجمانی کر سکے. دین کے لبادے بھی اوڑے ہوئے اور جناب بڑے بڑے جبے اور دستاریں بھی تم نے پہنی ہوئی ہیں اور حضور کی عزت پر بات نہیں کر سکتے تم. اور تمہاری یہ عزتیں کس کے لیے ہیں؟ سنو، یہ سارے بہت سارے لوگوں کے مرید ہوتے ہیں اور میرے بارے میں پھر کہتے ہیں آپ نے ہمارے پیر کے بارے میں. میں تو پیر فقیر کے بارے میں بات کرتا ہی نہیں ہوں. داتا صاحب کتنے بڑے پیر ہیں. داتا صاحب نے پتہ کیا لکھا؟ ولی کی ساری زندگی نبی کے ایک سانس کے برابر نہیں ہے. صرف نبی کے بعد امام الانبیاء کے تو خلق سے اولیاء. یہ داتا صاحب کشف المحجوب وچ لکھی گل. ہن گل کرو تسی. جدوں حضور دی عزت دی گل آوے تے پھر کھڑا کوئی نہ ہوئے پھر وہ پیر ہے. تے پھر اپنی جاناں بچائے تے اپنے جناب ادارے بچائے تے اپنے خانقاہاں بچائے. رسول اللہ کی تو سانس کی بھی کروڑوں حصے کرو نا پھر بھی اس کی ساری زندگی اس کے برابر نہیں ہو سکتی. کروڑویں حصے کے بھی. یہ تو داتا صاحب نے صرف انبیاء کی بات لکھی ہے. رہ گئی حضور کی بات تو خلق سے اولیاء اور فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانو فی علم ولا کرم وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم وواقفون لدے عند حد من نقطۃ العلم او من شکلۃ الحکم. ایدہ تو میں ترجمہ نہیں کر سکتا انبیاء دی عظمت دی وجہ. امام بوصیری گل کتھے جا کے کی تھی کہ حضور دی شان کتھے جا کے ہے. فرمایا سارے انبیاء اور رسل حضور سے یہ عرض کرتے رہے کہ حضور اپنے کرم کا ایک چھینٹا ہمیں بھی عطا فرما. وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ اور رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ. یا اپنے سمندر سے ہمیں ایک چلو عطا فرما دو. اے لفظ اے شیر ہوندا نا دائیں بائیں تے حضور نے تو سنیا سی بوسیری نو چادر دیتی. جے دے وچ کوئی گل ہوندی تے حضور نے فرمانا سی بوسیری اے شیر کٹ دے. تمہیں مقام رسول کا پتہ ہی نہیں ہے. باتیں لوگوں کو اگر مگر کی کرتے ہو. اگر مگر سے ناموس رسالت پر پیرا تھوڑا ہونا ہے. اگر مگر سے پیرا نہیں ہونا. پیرا رسول اللہ کی عزت کا ایسے ہی ہونا ہے جیسے صدیق اکبر نے پیرا دیا, جیسے فاروق اعظم نے پیرا دیا. باقی رہ گیا حضور کا جلال, تو وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ حضور کا جلال کیا تھا. مولا علی راوی ہیں اس کے. اب مولا علی کیا کہتے ہیں, غزوہ خندق کے موقع پر جب رسول اللہ پہرا دے رہے تھے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر, 25,000 کا لشکر خندق کے کنارے کھڑا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمر بن عبد ود کی طرح ہم اپنے گھوڑے دوڑا کر خندق کو عبور کریں اور مدینہ پاک پر حملہ آور ہو جائیں, حضور پر حملہ آور. حضور خود پھر تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گئے. اور جب رسول اللہ بھی کھڑے تھے وہاں تو سورج غروب ہو گیا. حضور کی ظہر کی نماز بھی قضا ہو گئی. جب عصر کی نماز قضا ہو گئی تو محبوب, یہ بھی حضور کی رحمت للعالمین بھی ہے, یہ بھی خلق عظیم ہے. تم نے کون سا خلق عظیم کی مثالیں دیتے ہو؟ مائی کوڑا پھینکتی تھی اور تم یہ باتیں لوگوں کو سکھاتے ہو فلاں کو معاف کر دیا. وہ حضور کا اپنا حق تھا, معاف کیا. امتی کو حق نہیں بنتا کہ وہ حضور کی طرف سے خود منصف بن کے لوگوں کو معاف کرتا رہے. یہ قیامت کو فیصلے ہوں گے کہ رسول اللہ نے کس کو معاف کیا اور کس کو معاف نہیں فرمایا. ہم کون ہوتے ہیں حضور کے حق معاف کرنے والے؟ اب جب سورج غروب ہو گیا تو ذرا سنیں حضور کا دعائے جلال کیا تھی. یہ میں اس لیے سامنے پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی جو ہم باتیں کرتے ہیں نا وہ غیرت والی باتیں لوگوں کو ہضم کیوں نہیں ہوتی. وہ چاہتے ہیں کہ فرانس حضور کے خاکے بھی بنائے اور ہم مذمت کر کے فارغ ہو جائیں, اور ان کے اندر اتنی غیرت ہو کہ ان کے صدر کے خلاف بات ہو تو وہ اپنا سفیر واپس بلا لے.
عالم تسا کی حضور دا کلمہ پڑھیا او 55 ملک ہو یا 56 ملک ہو، ایدا ایک جواب دیو تسا رسول اللہ دا کی کلمہ پڑھیا؟ صرف انہیں اتنی گل کی تھی یہ صدر دا دماغ خراب ہے، یہ صدر دا دماغ خراب ہے۔ اردگان اے گل کی تھی، انہوں نے غیرت آئی، انہوں نے اپنا سفیر بلا لیا تے رسول اللہ تے گھر دے بھی انہوں خاکے بنائے۔ تساں کی غیرت کی تھی؟ اور جڑے غیرت دا سی سبق دین دیا تسی فرانس دے خلاف ساڑھے مسیطہ تے حملے کرنے ہو، علماء دے تسی جلوس بند کیتے، نہیں جی اجازت نہیں ہے، حالات نہیں ٹھیک۔ اور کیڑے حالات اسی بنائے؟ تساں بنائے حالات خراب، تساں یہود و نصارہ دی ایجنٹی کی تھی، تساں چوڑی بار بھیجی اور تساں چوڑی بار بھیجی، اور پھر تم نے اس پر فخر بھی کیا، تم نے اس پر فخر بھی کیا۔ ہمیں حضور کی غلامی پر بھی فخر ہے اور ممتاز قادری کے عمل پر بھی فخر ہے، غازی ظہیر کے عمل پر بھی فخر ہے، اور غازی عبداللہ کے عمل پر بھی فخر ہے کہ اس نے گستاخ کو پکڑ کر ایسے گردن کاٹ دی، اس پر بھی ہمیں فخر ہے۔ اور فرانس کے اندر جو کچھ مسلمان اپنی بساط کے مطابق گستاخان کے خلاف کر رہے ہیں، ہمیں اس پر بھی فخر ہے، ہمیں اس پر بھی فخر ہے، ہمیں اس پر فخر ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تم گستاخ کو چھوڑ کر کہتے ایک چھوٹے سے گروہ تھا اور ہم نے اس کو اندر کر دیا اور چوڑی کو چھوڑ دیا، تم نے اس پر فخر ہے اور اس فخر پر قائم رہنا، دنیا میں بھی قائم رہنا ہے تم نے اور قبر میں بھی قائم رہنا ہے، کل حشر میں بھی تم نے اس پر قائم رہنا ہے۔ اور ہم دنیا میں بھی قائم کھڑے ہیں کہ ممتاز قادری کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تمام غازیان اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہاں جی تمام محافظان ناموس رسالت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں اس پر فخر ہے، اور ہم کل قبر کے اندر بھی ہمیں اس پر فخر ہے، اور کل قیامت والے دن تو پھر بات ہی رسول اللہ کی ہے۔ حضور کا جلال دیکھیں، حضور کا جلال دیکھیں، حضور نے کیا فرمایا جب سورج غروب ہو گیا تو انا علی، مولا علی کہتے ہیں انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم الخندق ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما شغلونی عن الصلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس۔ مولا علی فرماتے ہیں جب سورج بالکل قریب جا پہنچا اور غروب ہونے کے جب قریب ہوا تو حضور نے اس وقت کیا فرمایا؟ یا اللہ انہوں نے ہمیں عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی، اب ان کا کیا علاج ہے؟ یا اللہ ان کے گھر بھی ان کی قبریں بھی آگ سے بھر دے۔ یہ بھی تو بتاؤ نا خلق عظیم، یہ بھی لوگوں کو بتاؤ۔ کہتے حضور نے یہ جملہ فرمایا ادھر سورج غروب ہو گئے، تو یہ بھی بتاؤ کہ رسول اللہ نے کیا بات فرمائی پھر اس موقع پر۔ یہ تم نے حدیثیں سنائی ہوتی نا تو کسی کافر کی جرت نہیں تھی کہ وہ حضور کے بارے میں بات کرتا۔ جدوں بیت المقدس ہویا فتح، ایک ہفتہ لگیا وہ دی صفائی تے، صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی پہلے ہم سے ممبر بنوا گئے سی، انہوں نے کہا میں دنیا تو چلا جاواں نا تے اے ممبر جدوں بیت المقدس فتح ہوئے تے پہلا جمعہ اے رکھ کے خطبہ پڑھنا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے فتح کر لیا، ممبر ہمس تو منگا لیا، بڑے اہتمام نہ تے بڑے سج دھجنا ممبر فوج لین گئی، وہ ممبر لے آئے، پتہ نہیں کتنے سال لگے وہ ممبر بنان ہوتے، وہ ممبر بچ گیا۔ محی الدین بن زکینو صلاح الدین ایوبی حکم دیتا کہ آج خطبہ تسی دینا ہے، آج خطبہ تسی دینا ہے۔ اور اس تو پہلے جدو آزانہ ہوئیاں تو پھر کی ہویا؟ صلاح الدین ایوبی اپنی پوری سلطنت جو وڈے وڈے قاری منگائے جڑے سونیاں، اذان تے ویسی سونی ہوندی، مراد ہے کہ جنہ دی آوازاں بڑیاں دھڑلے دیاں سن، انہاں کیا بھائی سارے بیت المقدس تے کونے کھڑے ہو کے اللہ اکبر اذانہ دیو۔ تے صلاح الدین بھی بیٹھے، پوری فوج بھی بیٹھی، جرنیل بھی بیٹھے، پوری بیوروکریسی بھی بیٹھی، لبرل ایک بھی کوئی نہیں سی۔ ہم لبرل ہیں، میں کہا اسلام میں لبرل کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، جنہیں کلمہ پڑھ لیا اس کی مثال تو حضور نے فرمایا اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ تو کیڑے پاسوں آیا؟ جس اٹھ دی نکیل نکلی ہوئے انہوں تو لوگ ڈنڈے مار مار کے سیدھا کر دے، کیوں جی؟ اٹھ ہوئی ہونا جڑا نکیل مالک دے ہاتھ چوے تے مالک جن چاہے اٹھن پھردا رہے، اٹھ دی مرضی کوئی نہیں رہ جاندی۔ حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل، انہاں کی کرنا ہے جنہ دی نکیل کفر دے ہاتھ چ ہوے
تو یہود و نصارہ دے ہاتھ چوبے ہونا کی کرنا ہے، بات وہ کرے گا جس کی نکیل اللہ رسول کے ہاتھ میں ہے۔ کیوں جی؟ اور جدو آزانہ ہوئی ہیں تو مولانا منظر کی سی اتھے، منظر سنو ذرا کی سی، صلاح الدین ایوبی کے آزانہ پڑھو بھائی، سارے کاری سارے بہ گئے پہلیاں صفحہ چاہ گئے۔ صلاح الدین ایوبی پہلی باری نواں سوٹ پایا، پہلے تو نہیں سی پاندن، انہیں کہا آج میں صرف اسلام دی خوشنودی واسطے پا رہا صرف کہنا میں سوٹاں دی لوڑ نہیں نویں دی، لیکن آج میں نواں پا رہا دنیا نو دسن واسطے کہ اسلام اپنی پاور رکھدا۔ وہ دن صلاح الدین ایوبی بھی نواں جبہ پایا، تو کہو جو منظر ہونا مولانا۔ آج پھر صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے بیت المقدس، صدیوں بعد بھی صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے کہ وہ جبہ پہن کر کب آئے گا نیا اور کب فتح ہوگا بیت المقدس۔ جب بیٹھ اذانہ ہوئی ہیں تو قادت القلوب تطیر من الفرح، حافظ ابن کثیر نے لکھا جدو اذانہ ہوئی ہیں نا تے لکھاں دا مجمع سی، تے جدو قاریہ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تے قریب سی کہ لکھاں دے مجمع دیاں روحاں بھی نکل کے پرواز کر جاندے۔ فرمایا آج اللہ نے اپنی خفیہ تدبیروں کے ذریعے وَمُسْتَدْرِجِ الْكَافِرِينَ بِمَكْرِ، فرمایا آج کافروں کے جتنے بھی مکر و فریب تھے اللہ نے اپنی خفیہ تدبیروں کے ذریعے ان کو ناکام بنا کر مسلمانوں کے ہاتھ میں بیت المقدس دے دیا ہے۔ احمدو بِاظْفَارِي وَإِظْهَارِي وَإِعْزَازِي لِأَوْلِيَائِي وَنُصْرَتِ أَنصَارِي وَمُطَهِّرِ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ مِنْ أَدْنَاسِ الشِّرْكِ آج میں بھی نور صلاح الدین بھی پوری فوج بھی اللہ کی تعریف کرتی ہے، یا اللہ تو نے ہماری مدد کی اور مدد کا اظہار بھی کیا، تو نے آج اپنے بندوں کی مدد کی اور آج بیت المقدس کو تو نے شرک کے گندگی سے آج تو نے ہمیں پاک کرنے کا جو ہے وہ طاقت عطا فرمائی۔ کیوں جی؟ آگے حمد من استشار الحمد باطن سری وظاہر اجہاری واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد شہادت من تطہر بالتوحید قلبہ وارضا بہ ربا۔ فرمایا اللہ کی حمد وہی بیان کر سکتا ہے جو اللہ کی شانیں ظاہری طور پہ جانتا ہو اور دل سے بھی اللہ کو مانتا ہو۔ تو فرمایا میں گواہی دیتا ہوں یہ کر دیں واشہد ان سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمدن عبدہ و رسولہ رافع الشک و داخل الشرک و رافض الافک۔ فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں جنہوں نے شک کو اپنی امت کے دلوں سے قیامت تک ختم کر دی۔ کیوں جی؟ وَدَاخِدُ الشِّرْكِ، حضور آ گئے، حضور نے شرک کو پیس کے رکھ دیا، حضور کی شانیں بیان کی، وَرَافِدُ الْإِفْكِ، اور حضور نے تمام جھوٹوں کو ختم کر دیا۔ الَّذِي يُسْرِيَ بِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى هَذَا الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى۔ فرمایا وہ ہمارا رب ہے جس نے اپنے حبیب کو بیت الحرام سے لے کر بیت المقدس تک معراج والی رات سیر کرائی۔ وعرج به منه الى السماوات العلى الى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى۔ پھر حضور یہاں سے پھر لامکان تک گئے، یہ سارا حضور کی شان بیان کی، معراج بیان کی۔ محی الدین بن زکی جی شیخ الاسلام والمسلمین اس وقت جو تھے پوری امت کے مسلمانوں کے اور اسلام کے جو بڑے تھے، آخر میں صلی اللہ علیہ اپنا حضور کا غلام ہونا بھی بیان کیا کہ میں دوگلے موگلا نہیں تھا صلاح الدین ایوبی، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک۔ صلاح الدین ایوبی جو اس کا خطیب ہے وہ اس کا خطبہ بتا رہا ہے نا، وہ کون تھا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ خلیفتہ ابی بکر الصدیق السابق الی الایمان وعلی امیر المومنین عمر بن الخطاب اول من رفع عن هذا البیت شعار الصلبان۔ پھر امیر المومنین ابو بکر صدیق جڑے سب تو پہلے ایمان لے آئے، پھر عمر بن خطاب جنہوں نے سب سے پہلے یہاں سے صلیب کو نکالا۔ بیت المقدس صدیق حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا نا۔ وعلی امیر المومنین عمر بن الخطاب اول من رفع عن هذا البیت شعار الصلبان، جنہوں نے صلیبیوں کا نشان اور ان کی جڑ پہلے یہاں سے کاٹنے والے وہ فاروق اعظم تھے۔ وعلی امیر المومنین عثمان بن عفان ذی النورین جامع القرآن۔
والا امیر المومنین علی ابن ابی طالب مزلزل الشرک و مکسر الاصنام، فرمایا امیر المومنین علی ابن ابی طالب پر بھی حضور کی توسل سے ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوں، ابو بکر پر بھی، عمر پر بھی، عثمان پر بھی، علی پر بھی۔ کون علی؟ مزلزل الشرک و مکسر الاصنام، جنہ پوری دنیا شرک نو ہلا کے رکھ دیتا، و مکسر الاصنام، اور جنہ بت ریزہ ریزہ کر دیتے، والا آلہ و اصحابہ والتابعین لہم بإحسان۔ لو جی آپ کی دلوں کو، روح کو تازہ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کی روح کو، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہ خطبہ سارا میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا۔ ترجمے کا ٹائم تو نہیں ہے، لیکن ترجمہ آپ کو ویسے ہی سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہر لفظ پر، کیوں جی جتے جڑے شیر بیٹھے سن انہاں ویسے بھی بندے نو مجلس تو پتہ لگ جاندا پہ گل ہو کی رہی ہے، باویں بندہ ترجمہ نہ بھی آندا ہوئے نا تے پتہ لگ جاندا بھی اگلے دے منہ وچ اے تے نور چمک رہا۔ کیوں جی حضرت سائیں توکل شاہ بالوی سن نا، امی ولی سن، طالب علم حفظ دا مدرسہ، آپ جدو طالب علم حفظ کرتے سن تے آپ مصلی انہاں دے قریب جا بچھاندے سن، استاد جدو پڑھاندے سن تے طالب علم جدو یاد کرتے سن نا، سائیں صاحب فرماندے سن واہ بھائی واہ حافظہ تو قرآن پڑھا ہے تے نور چھلا مار رہا، سمجھ آئے، نور چھلا مار رہا۔ تے گل تے اپنی اپنی نے جناب، قرآن پڑھ کے بھی جنہوں نور نہ نظر آئے، حدیث پڑھ کے بھی جنہوں حضور دی سیرت تے صورت پڑھ کے بھی چاج نہ آئے، وہ تو پھر ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، پھر ساڑھے گاٹے کوئی نہ لگے مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اقبال کہندا جس کے رسول کوئی نہیں ہے نا تے بہ کے تے لبرلزم دیاں گلاں نہ کیتا کر، تے گل بک بک اسلام دے خلاف نہ کیتا کر، جلیا ذرہ عشق نبی از حق طلب، جس کے رسول کوئی نہیں ہے تو پھر رب کو منگ، یا اللہ تو صحابہ نو ایڈا وڈا عشق دیتا سانو بھی کوئی ذرہ دے دے۔ کیوں جی لیکن سوز انہاں دا نہ منگی جنہ یورپ کو متاثر ہوئے، انہاں دا سوز نہ منگی، ذرہ منگ کے سوز صدیق و علی از حق طلب، منگی ذرہ عشق رسول دا، لیکن کبھی یا اللہ سوز صدیق تے علی والا دے میں، بس سوز اوہی منگو، اسی ذرہ بھی نہیں پچا سکتے، کیوں جناب، لیکن منگنا ضرور ہے۔ با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار، یا رسول اللہ پنہا تو پیدا ہے من، اقبال کہتا یا رسول اللہ اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں۔ مسلمان آ فقیرے، رات میں رات دا شعر پڑھ رہا، اقبال روندے، اقبال کہتا مسلمان آ فقیرے کج کلاہے رمیدہ سینہ او سوز آہے دلش نالت چرا نالت ندانت نگاہ یا رسول اللہ نگاہ یا رسول۔ حضور نگاہ فرماؤ، مقبوضہ کشمیر دے مسلمانوں ہوتے اپنا کرم فرماؤ، اپنی طرفوں کو انہاں دا مددگار پیدا فرماؤ، پاکستان نو ہمت تے طاقت دیو کہ مقبوضہ کشمیر دی روندیاں بچیاں تے بل بلاندے بچے تے ذبح ہوندے جواناں دی یا رسول اللہ اے مدد فرمان۔ انہاں کو سب کچھ دتا اللہ دا ہے، انہاں نو ہمت دیو، انہاں نو حوصلہ دیو، انہاں نو جوان مردی دیو، انہاں نو بہادری دیو کہ شہاب الدین غوری دا نا دا بنایا ہے میزائل ایک باری تے چلا دین۔ کیوں جی بس یہی ساڑی دعا ہے، نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ تاجدار ختم نبوت امام ربانی مجدد الفسانی، آپ دا میں ذکر مبارک کیتا، میں کہا اقبال ہوتے کی کیوں گیا، کہندا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک اے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ نفس نہیں نفس، نفس سانس کو کہتے۔ اقبال کہندا ہو جلیا میں جڑا اتھے جا کے ویکھیا نا نظام، اوہو کہندا آپ جدوں سانس لیندے نا تے پوری دنیا تے جڑے حریت پسندن غیرت والے وہ آپ دی سانس انہاں دے اندر گرمی پیدا کر دیں، سانس وہ سرحاندے چ لیندے، کیوں جی تے او فرانس دے وچ غازی ظہیر تڑپ اٹھدا، توجہ کیوں جی سانس او لیندن سرحاندے چ تے جرمنی وچ عامر عبد الرحمن شہید چیما اچھل کے پہ جاندا، یہ نفس گرم سے ہے، کیوں جی
کوثار مارکیٹ وچ ایک ملازم ہوے پولیس دا تے سانس مجدد الفسانی لون سرہند وچ اس سانس دی تپش نال گورنر نو سیدھیاں کر کے 27 گولیاں وہا دے وے بندہ. ہاں جی ہاں جس کے نفس گرم سے ہے جی ہووے لاہور دا جناب ترخان دا پتر تے ویکھ کی بھی قرآن نہ پڑھے ہووے حضور دے خلاف گل کر دے وے راجپال تے اتنے پیسے گولی خریدن دے تے نہیں سن چھرا خرید لیندا ہے پھر سدھا اودی دکان ہوتے جا چڑھدا ہے پھر انہوں قتل کر کے جدوں چھرا دھوندا ہے تے پھر خیال آندا ہے ادھروں گرمی پھر آ جاندی ہاں جی تے پھر وہ واپس چلا جاندا ہے کدھر زندہ تے نہیں کہندا جس کے نفس گرم سے ہے. کیوں جی فیض آباد بندے بیٹھے ہون تے شیلنگ ہو رہی ہوئے تے گولیاں چل رہی ہون تے کہندے گرمی اتنی آندی کہ انہاں گولیاں وچ بھی پورا مجمع لبیک دا نعرہ لا رہے ہو. توجہ اور گرمی اتنی ہوندی وہ ہند میں سرمایہ ہے ملت کرنے گیا وہ گرمی اتنی ہوندی بھائی کڑی نچ جائے مسجد وزیر خان تے محراب وچ کڑی نچ جائے تے مسلمان او مجدد صاحب دی گرمی محسوس کر کے مسجد وزیر خان بھی جل تھل کر دین تے دلی دروازے تک لبیک دے نعرے دی آواز آ جائے. جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار جس یہ ساری انہوں دی گرمی ہے اے جڑے تسی نعرے لا رہے ہو یہ بھی انہوں دی گرمی ہے یہ نعرے نہیں لگے محمد توجہ اے حقیقت ہے یہ گرمی ہے بندہ نہیں نعرے اتنے لا سکتا نہ بندے دے واسے چے پورا 2 نومبر نو مغرب تو بعد لوگ شروع ہوئے تے صبح دے اذانہ دے قریب جا مکیا 11-12 گھنٹے بن دے کہ نفس گرم سے ہے گرمی احرار. امام ربانی مجدد الفسانی جتے میں مکتوبات شریف لے آیا نہیں آپ دا ایک مکتوب ساڑھے کئی لوگوں نے سیرت جنہوں نے امام ربانی دی لکھی انہوں نے گل لکھی ہے جس طرح اعلیٰ حضرت دا لفظ حضرت دا لفظ آوے نا تے پوری دنیا تے مراد حضور دی ذات ہوندی تے اعلیٰ حضرت دا نا آوے تے پوری دنیا تو رسول اللہ دے غلام امام احمد رضا مراد ہوندے. یہ پوری دنیا جتنا مرضی کوئی اپنے بزرگوں نو اعلیٰ حضرت کہندا رہے لیکن جدو دنیا تے ایک کوئی جدو اعلیٰ حضرت آئے گا نا اگے جو مرضی وہ کہہ دے وے ذہن ادھر ہی جائے گا اس سے مراد امام احمد رضا بریلوی تے اسی طرح کہندے ہیں بھائی رسول اللہ دے مبارک مکتوب تو بعد مکتوبات جو حضور نے خطوط لکھے 1400 سال کے اندر رسول اللہ کے مکتوبات شریف کے بعد جن کے مکتوبات کو شہرت ہوئی نا وہ مکتوبات امام ربانی یہ امام ربانی کا خاصہ ہے. جس طرح اعلیٰ حضرت بریلوی کا یہ خاصہ ہے نا اعلیٰ حضرت تو جب بھی آئے گا نا مکتوبات تو ہر بندہ کہے گا اس سے مراد مکتوبات آگے امام ربانی کا لفظ آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وہ شرف عطا کیے جنہوں نے رسول اللہ کے دین کی خدمت کی اور رسول اللہ کے دین کی حفاظت کی جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی بھی حفاظت کی اور محمد الرسول اللہ کی بھی حفاظت کی جنہوں نے مسجدوں کی بھی حفاظت کی جنہوں نے صحابہ کی عزت کی بھی حفاظت کی جنہوں نے ناموس آل بیت پر بھی پہرا دیا جنہوں نے اولیاء اللہ کی ناموس پر بھی پہرا دیا جنہوں نے پاکان امت کی بھی حفاظت کی جنہوں نے سلاطین اسلام کو بھی خطوط لکھے. ہم اس جگہ پر بھی قربان جہاں امام ربانی نے پاؤں مبارک رکھا
اسحاق بھی وہ ہم سے افضل اور اعلیٰ ہے. یہ اتنی نسبت ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں. شنیدم کے در روز امید و بیم بدارا ببخشت بنیکاں کریم. یہ ہم نے ضرور پڑھ رکھا ہے کہ قیامت والے دن جب نیک بخشے جائیں گے تو میرے جیسے بدکار بھی ساتھ بخشے جائیں گے. یہ ہمیں ضرور امید ہے, ہم ان کے ماننے والے ضرور ہیں. تو امام ربانی مجدد الفسانی جب جنرل جو ہے وہ کیا نہ تھا معبد خان, جنرل معبد خان نے جہانگیر کو ادھر جیلم دریا کے قریب, ظاہر ہے جہانگیر نے غنڈہ گردی جو مچائی ہوئی تھی, تو اس نے خط لکھا, آپ کا مرید تھا, اس نے خط لکھا, اس نے کہا حضور تخت حاضر ہے. تو یہ ہے بے نیازی ناز ہا دارت بسے. آپ نے فرمایا تینوں کی نے کیا اسی تخت واسطے محنت کر رہے ہیں, چھڑ دے جہانگیر نو, اسی تخت واسطے نہیں, اسی جہانگیر کو حضور دا دین تخت انوانا ہے. امام ربانی نو بعد جدوں جہانگیر سدھا ہو گیا نا, امام ربانی شرطاں لائیاں تے جدوں سدھا ہو گیا نا, اج بھی جہانگیر دے بارے جڑے صاحب کشف لوگ ہیں نا, جنہاں نو کشف قبور حاصل ہے, قبراں تے جا کے صاحب قبر نال گلاں کرنے, اج بھی مینوں ایک صاحب کشف نے دسیا, انہیں کہا جدوں میں جہانگیر دے مقبرے تے گیا تے میں ویکھیا تے اوتے جہانگیر بیٹھ کے قبر وچ قرآن پڑھ رہے سی. اے او امام ربانی دا فیض سی کہ آج جہانگیر اج بھی قبر بیٹھ قرآن پڑھدا ہے. تے جہانگیر جدوں سیدھا تیر ہو گیا نا تو ادو کہنے لگا حضور قیامت نو کی بنے گا, کیوں جی قیامت نو کی بنے گا. تے امام دعوے نہیں, دعوے تے صحابہ دے بارے بھی میں پڑھیا بخاری شریف جو دعوے نہیں سن کردے, کسے گل ہوتے بھی دعویٰ نہیں سن کردے, لوگ بڑے بڑے ایویں بے تکے دعوے شروع کر دیں. جہانگیر کیا حضور ساڈا کی بنے گا قیامت نو, تسی تے بڑے لوگ ہو بخشے جاؤ گے. آپ نے نہیں فرمایا کہ میں تینوں لے کے جاواں گا, آپ نے لفظ کتنے محتاط فرمائے. آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے ساڑھے نہ کوئی بھلائی کی تھی نا, ہاں جی نہاد شاخ پر میوہ سر بر, جتنا پھل لگے ہو نا شاخ نہ ہو ہمیشہ جھکی ہوئی ہوندی ہے, سرو دا بوٹا اینج ہوندا جتنا پھل ہو اینج. آپ نے فرمایا لفظ کتنے محتاط فرمائے, فرمایا جے قیامت والے دن رب نے ساڑھے نہ کوئی بھلائی کی تھی نا تو میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تینوں جنت وچ لے جاواں. اللہ تعالیٰ ان پاکوں کے صدقے, ان کی ان محنتوں کے صدقے, ان کی اس مقبولیت کے صدقے, یا اللہ پاکستان اس خیر نازل فرما. یا اللہ جتنے شرور اور جتنے شر پیدا کر رہے ہیں دین دے مقابلے کھڑا ہونا چاہتے ہیں, یا اللہ تو انہاں نو ہدایت عطا فرما. جے ہدایت دے قابل نہیں تے مولا علی دے فرمان دے مطابق انہاں دیاں کمراں توڑ دے. تو جے بندے نے پتر بننا چاہتے ہیں دین دے خادم جہانگیر دی طرح تو پھر یا اللہ انہاں نو ہدایت دے دے, ہاں انہاں نو ہدایت دے دے, اے بندے نے پتراں والے کام کرن. جے انہاں تیرے دین دے مقابلے جن کھڑا ہونا ہے تو پھر یا اللہ اپنی قدرت نہ انہاں نو راستے چوں ہٹا دے, اور یا اللہ اپنے دین دی حفاظت واسطے چنگے لوگ اگے لیا, اسی انہاں دے خادم بن کے انہاں نال کم کریے. پھر قیامت والے دن اسی بھی اس لائن وچ کھڑے ہوئیے کہ رسول اللہ بلان جنہ جنہ میرے دین دا کم کیتا ادھر آ جاؤ, کیوں جی اسی بھی اس لائن وچ جا کھڑے ہو جائیے. اسی بھی انہاں دے پاؤں مبارک نو پکڑ کے قیامت نو کہیے کہ اساں بھی جناب تواڈے نال آیا, رہے گا یوں ہی ان کا. اعلیٰ حضرت بریلوی یہی تو گل کی تھی, خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا, اور دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. ہاں دم میں جب تک رہے گا یوں ہی ان کا, اور رہے گا یوں ہی ان کا, رہے گا یوں ہی ان کا. یہاں اتنے خاکے بن گئے اور تم کہتے ہو تہذیبوں کے ٹکراؤ. حضور تو آئے ہی تہذیبوں کے ٹکراؤ کے لیے ہیں, تہذیبیں نہیں, حضور آ گئے. ہم ان تہذیبوں پر تھوکتے بھی نہیں ہیں جن کو تم تہذیب کہتے ہو. جن کو اپنی ماں اور بہن کا پتہ نہیں ہے وہ کون سی تہذیب ہے؟ ہاں جی, جن کو خنزیر اور بکری کے فرق کا پتہ نہیں ہے وہ کون سی تہذیب ہے؟ بزدلو, جو دین کی ترجمانی نہیں ہوتی تو پھر ایسے لوگوں کو میدان میں لاؤ جو دین کی ترجمانی کر سکے. دین کے لبادے بھی اوڑے ہوئے اور جناب بڑے بڑے جبے اور دستاریں بھی تم نے پہنی ہوئی ہیں, اور حضور کی عزت پر بات نہیں کر سکتے تم. اور تمہاری یہ عزتیں کس کے لیے ہیں؟ سنو, یہ سارے بہت سارے لوگوں کے مرید ہوتے ہیں اور میرے بارے میں پھر کہتے ہیں آپ نے ہمارے پیر کے بارے